before discussing this thing, یعنی shipping information کی یا shipping cost کی importance کیا ہے, let us see کہ فار ایگزامپل میں اگر شاپنگ کارٹ یعنی آن لائن شاپنگ کر رہا ہوں تو کیا مین ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ آن لائن شاپنگ کمپلیٹ نہیں کرتے, یا لوگ آن لائن شاپنگ روک کیوں دیتے ہیں بفور کمپلیشن. 44% لوگ ایسے ہیں جو ہائی شپنگ کاسٹ کی وجہ سے آن لائن شاپنگ ابنڈن کر دیتے ہیں. آسان لفظوں میں کہ اگر میں نے ایک پروڈکٹ فار ایگزامپل یو ایس اے سے خریدا ہے, اس پروڈکٹ کو پاکستان میں منگانے کی کاسٹ اگر اس پروڈکٹ کی اپنی کاسٹ سے زیادہ ہے تو آبویسلی میں, یا زیادہ نہیں مطلب اس پروڈکٹ کی کاسٹ سے زیادہ نہیں ہے لیکن اچھی خاصی ہے, تو میں اس کو جو آن لائن شاپنگ ہے اس کو ابنڈن کر دوں گا, روک دوں گا بیچ میں. تو یہ آپ کو اسٹیٹ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے, ون آف دا کور ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ آن لائن شاپنگ جو کمپلیٹ نہیں کرتے. سو کیا مطلب ہے اس کا, واٹ ڈز اٹ ٹرانسلیٹ ٹو؟ اٹ ٹرانسلیٹ ٹو 2-3 پوائنٹس. سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے کریٹیکل پوائنٹ کہ جو شپنگ کاسٹ ہے وہ آپ کسٹمر کو یا کلائنٹ کو آپ کلیئرلی بتائیں, اپ فرنٹ بتائیں, یعنی کوئی ہڈن چارجز نہ رکھیں. ہڈن چارجز سے مراد یہ ہے کہ لیٹ سپوز, اور اینڈ دس ایکچولی ہیپن ٹو می پرسنلی, کہ میں نے ایک فار ایگزامپل ایک بک میں نے آن لائن آرڈر کی, میں آبویسلی شاپنگ کارٹ کا نام نہیں بتاؤں گا, وہ بک تھی 79 پاؤنڈ کی. جب وہ بک پاکستان میں آئی اینڈ 79 پاؤنڈ واز دا ٹوٹل اماؤنٹ وچ واز ڈیڈکٹڈ فرام مائی کریڈٹ کارڈ. جب وہ بک پاکستان میں آئی, جو ڈلیوری والی کمپنی تھی, دے آسک می کہ سر یہ تو یو ہیو ٹو پے می 4000 مور. تو میں نے کہا 4000 مور وہ کس لیے؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کے شپنگ چارجز ہیں. تو میں نے اس کو وہ بل دکھایا جو میرے کریڈٹ کارڈ سے نکلا تھا, اور آئی شون ہم دا آرڈر. تو اس پہ اس نے کہا سر یہ تو ہڈن کاسٹ ہے, اینڈ اٹ ایکچولی ہیپنڈ, اینڈ دا برانڈ واز ویری گڈ برانڈ, یو کے بیسڈ برانڈ. سو واٹ آئی ایم ٹرائی, اور اسی وجہ سے آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں کم از کم اس شاپنگ جو اسٹور ہے اس سے دوبارہ بک تو نہیں خریدنے لگا. تو دا پوائنٹ از کہ آپ کلیئرلی بتائیں کسٹمر کو, آپ کلائنٹ کو کلیئرلی بتائیں کہ شپنگ کاسٹ ہے کیا, شپنگ چارجز ہے کیا. دیٹس ون ویری ویری کریٹیکل پوائنٹ. نمبر 2, آپ یہ کیوں بتانا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے میں زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے جلدی ڈلیور مل جائے, مطلب اگر میرے پاس 2-3 آپشنز ہوں, ایکسپریس ڈلیوری ہے, خاص طور پہ انٹرنیشنل کلائنٹس کی بات کر رہا ہوں, ایکسپریس ڈلیوری ہے, نارمل ڈلیوری ہے, یعنی مجھے ڈیوریشن پتہ لگ جائے گی کہ مجھے ایکس پروڈکٹ کتنی دیر میں ملے گا. اگر میرے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں تو آئی کین سلیکٹ فرام دا ملٹیپل آپشنز, یعنی یوزر ایز. یوزر کو آپ ایز پرووائڈ کر رہے ہیں, نہ کہ یوزر کو آپ ہائڈ کر رہے ہیں کوئی چیز. دیٹس ون تھنگ. ادر تھنگ, جو بلنگ انفارمیشن ہے, دس ہیز ٹو بی کیپچر ویری ویری ایکوریٹلی اپ ٹو دا لاسٹ لمٹ. لاسٹ لمٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اینڈ بائی دا وے دس ہیپن ٹو سم ادر شاپنگ کارٹ, آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینس اٹ, کہ آپ بلنگ انفارمیشن کچھ فیلڈ خالی بھی چھوڑ دیں, فار ایگزامپل سٹی کا, ایون دین دے ایکسیپٹ اٹ. سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شپنگ انفارمیشن, بلنگ انفارمیشن شوڈ بی کیپچر ویری ویری ایکوریٹلی. لاسٹ پوائنٹ, فری شپنگ. فری شپنگ خاص طور پہ پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ ابھی ایکو سسٹم ای کامرس کا ابھی ابھی گرو کر رہا ہے, اتنا میچور نہیں ہوا جتنا باہر ہے. تو پاکستان میں فری شپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ, اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ جو کسٹمرز ہیں وہ اس کے آن لائن شاپنگ کی طرف بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں. کہ اگر آپ انہیں کہیں جی کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں شپمنٹ فری ہے, یعنی فار ایگزامپل آپ کہیں جی کہ لاہور کے اس ایریا سے اگر آپ کوئی آرڈر کریں گے یا آپ آرڈر کر رہے ہیں تو آپ کے شپنگ چارجز کوئی نہیں ہیں, یا کوئی اگر سٹیز ہیں ملٹیپل تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل سٹیز میں آپ کے شپنگ چارجز نہیں ہیں. ریزن بینگ کہ جہاں میں نے فار ایگزامپل ایک چیز خریدنی تھی, مجھے پتا کہ
شپنگ سروسز کے چارجز نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے میں 3-4 چیزیں خرید لوں. تو دیٹس دا ریشنل بیہائنڈ اٹ. کیونکہ عموماً 30 سے 40% لوگ زیادہ اسپینڈنگ کرتے ہیں اگر آپ انہیں فری شپنگ کی سروس دیں. تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم بائنگ فرام امیزون, تو وہ لوگ کیسے شپنگ چارجز, خاص طور پہ شپنگ چارجز اور ڈیوریشن, وہ ہمیں کیسے پرووائڈ کرتے ہیں. تو لیٹ اس ڈو اے اسمال ڈیمو آف امیزون. بک میں شاپنگ کارٹ میں ایڈڈ ہے. اب میں ڈلیور ٹو دس ایڈریس پہ کلک کرتا ہوں تو ہم اس اسکرین پہ آ جائیں گے جو ایکچولی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ. جب اس پہ کلک کریں گے تو اٹ ول آسک می ٹو سائن ان, کیونکہ کچھ دیر ہو گئی تھی سائن ان کیے ہوئے. تو ڈلیور ٹو دس ایڈریس پہ میں نے کلک کیا. سو دس از ایکچولی آئی وانٹ ٹو شو کہ اب مجھے وہ بتا رہا ہے کہ جی اگر تو اسٹینڈرڈ شپنگ ہے, اس میں کوئی ٹریکنگ موجود نہیں ہے, تو وہ بک مجھے ملے گی 14 جون سے لے کر 31 اکتوبر کے دوران. جسٹ امیجن اگر میں ایکسپیڈائٹ کرتا ہوں, انٹرنیشنل شپمنٹ ہے, نو ٹریکنگ, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے 31 مئی سے 9 اکتوبر کے درمیان مجھے ملے گی. اور اگر میں پرائیورٹی پہ جاتا ہوں تو مجھے وہ ڈیوریشن بتا رہا ہے کہ یہ کتنی ڈیوریشن میں جائے گا. لیٹ سپوز میں اس کو پرائیورٹی پہ کلک کرتا ہوں, آئی پروسیڈ فردر, تو مجھے یہاں پہ ساری کی ساری انفارمیشن دینی پڑے گی. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ والی اسکرین تھی کہ آپ کلائنٹ کو کلیئرلی بتائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے یہ انفارمیشن ہائڈ کر لی جاتی ہے اینڈ کلائنٹ کیپ آن پنگنگ دا کمپنی کہ میرا پروڈکٹ شپ ہوا نہیں ہوا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ یوزلی شپ ود ان 2 to 5 months. جسٹ امیجن 8 سے 20 ہفتوں کی شپمنٹ ڈیوریشن وہ بتا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جو یہ بکلیٹ ہے یہ ہو ہی ایسی, یعنی بہت ریئر ہو. اب یہ شو کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی اپنے انوینٹری میں بھی نہ ہو, اس وجہ سے انہوں نے یہ جو شپمنٹ کی ڈیوریشن لکھی ہے وہ بہت زیادہ لکھی ہے, جسٹ ٹو بی آن سیف سائڈ. ایون میں جب پرائیورٹی انٹرنیشنل کوریئر پہ بھی جا رہا ہوں پھر بھی مجھے ڈیوریشن دیکھیں 22 مئی منیمم کہہ رہا ہے, دیٹ از لائک 1 month فرام ناؤ اینڈ 26 سپتمبر. تو مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, تقریباً 5 مہینے کا مجھے وہ ٹائم فریم دے رہا ہے. تو یہ انفارمیشن آپ پرووائڈ کریں. لیٹس سپوز میں اگر اینڈ یوزر ہوں تو اب میں یہ دیکھ کے obviously مجھے بک اگر جلدی چاہیے تو میں یہاں سے پرچیز نہیں کروں گا, آئی ول لک فار آلٹرنیٹ آپشن. لیکن عموماً کچھ کمپنیز یہ چھپا دیتی ہیں, انٹینشنلی چھپا دیتی ہیں, آئی ڈونٹ نو دا ریزن, لیکن وہ چھپا دیتی ہیں. سو دس واز دا انٹینٹ آف شوئنگ یو کہ آپ کلیئرلی بتائیں کلائنٹ کو, خاص طور پہ انٹرنیشنل کلائنٹ کو, کہ شپنگ کے چارجز کیا ہیں, شپنگ کی ڈیوریشن کیا ہے خاص طور پہ. سو دس از آل اباؤٹ شپنگ انفارمیشن.